الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الكريم فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم من كان يريد حرث الآخرة نزد له في حرثه ومن كان يريد حرث الدنيا نؤتيه منها وما له من آخر نصيب. بہت بڑھیا بات ہے. وقال تبارك وتعالى ومن الناس من يقول ربنا آتنا في الدنيا وما له في الآخرة من خلاق منهم من يقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار أولئك لهم نصيب مما كسبوا واللہ سریع الحساب. میرے دینی بھائیو، اللہ کے خزانے میں ہم انسانوں کے لیے دو چیزیں ہیں. ایک وہ جو مرنے کے پہلے کام آتی ہے اور ایک وہ جو مرنے کے بعد کام آتی ہے. جو چیز مرنے کے پہلے کام آتی ہے اس کو ہم اپنی زبان میں دنیا کہتے ہیں. حالانکہ دنیا کسی چیز کا نام نہیں ہے، دنیا فاصلے کا نام ہے. دن جو قریب ہے اس کو دن کہتے ہیں. دنیا کے معنی وہ زندگی جو قریب ہے. اور جو چیز مرنے کے بعد کام آتی ہے ہم اسے دین کہتے ہیں. اور دین بھی کسی چیز کا نام نہیں ہے، اللہ کی توفیق، اللہ کی ہدایت، اچھے عمل کا نام. تو اللہ کے خزانے میں دونوں چیزیں ہیں. تو دنیا کی چیزوں کے بارے میں اللہ کی پالیسی یہ ہے، اللہ اتنا ہی دے جتنا وہ چاہے. ہماری کوشش، ہماری نیت، ہمارے ارادے کو کوئی دخل نہیں. اللہ جتنا چاہے اتنا دے دے، جس کو چاہے اس کو دے دے. اور دین کے بارے میں اللہ کی پالیسی یہ ہے، جو چاہے، کافر کا بیٹا چاہے، شرابی چاہے، زانی چاہے، بے ایمان چاہے، بس چاہے، چاہت پر دے دیتے. تو دین اتنا ملتا ہے جتنا اللہ چاہے دنیا، اور دین اتنا ملتا ہے جتنا ہم چاہیں. حضرت سلیمان علیہ السلام یہ اپنے گھوڑوں کی دیکھ بھال میں اتنے مصروف ہو گئے کہ ان کی نماز قضا ہو گئی. بڑے ناراض ہوئے کہ انہوں نے اس کے کفارے میں اپنے تمام گھوڑوں کو کاٹ دیا، گوشت کاٹ دیا. ان کے یہاں اونٹ کا گوشت جائز تھا، تمام گھوڑوں کو کاٹ دیا. تو اللہ نے خوش ہو کر فرمایا، مانگو مانگو سلیمان، کیا مانگتے ہو؟ ایک حکم کے ٹوٹنے پر تمہیں اتنا صدمہ ہوا کہ تم نے اپنے گھوڑوں کو کاٹ کے رکھ دیا. تو حضرت سلیمان علیہ السلام نے فرمایا، ایسی حکومت جو آج تک کسی کو نہ دی گئی ہو. اتنا کہا کہ لے لو. اتنی بڑی حکومت مانگی، لے لو. پرندوں کی زبان سکھا دی، چونٹیوں کی زبان سکھا دی. ایسا بڑا تخت کہ جس پر بیک وقت پہلی صف میں اللہ والے، دوسرے میں عام اور تیسرے میں جنات. اور وہ تخت ایک دن میں 1 مہینے کی مسافت طے کرتا تھا. اور ایک دن میں
ایک رات کی مسافرت طے کرتا تھا۔ اتنی بڑی حکومت، اتنا ساز و سامان اللہ نے یوں ہی دے دیا، اس لیے کہ اللہ کے نزدیک اس دنیا کی چیزوں کی کوئی قیمت نہیں، ایسے ہی دیتا ہے۔ حضور پاک اسلام ایک کچر پٹی پر سے گزرے، وہاں ایک مری ہوئی بکری پڑی تھی، اس کو کوے بلیاں نوچ رہے تھے۔ حضور نے پوچھا صلی اللہ علیہ وسلم، کیا گمان ہے تمہارا، اس مالک کے نزدیک اس مری ہوئی بکری کی کوئی قیمت ہوگی؟ صحابہ نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس بکری کا اس کوری پر پھینک دیا جانا یہی ثبوت ہے کہ اس کے مالک کے نزدیک اس بکری کی ذرا بھی قیمت ہوتی، کچھ امید ہوتی تو مالک اسے سنبھال دیتا۔ اللہ کے نبی نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم کہ اللہ کے نزدیک اس دنیا کی قیمت اس مری ہوئی بکری سے بھی بدتر ہے۔ کسی کو بھی فرعون جیسے کفر چور جس نے خدائی ہونے کا دعویٰ کیا، اللہ نے کو حکومت دے دی۔ قارون جس نے زکوٰۃ مانگنے پر حضرت موسیٰ علیہ السلام پر الزام لگایا کہ یہ عورت اس کی گود میں جو بچہ ہے وہ آپ کا ہے، ایسے شخص کو اللہ نے اتنا خزانہ دیا کہ کئی پہلوان اس کی چابیاں اٹھاتے تھے۔ تو دنیا اللہ کسی کو دے کسی کو نہ دے، انسان کے چاہنے پر نہیں، دین آخرت کا معاملہ ہے۔ من کانا یرید، تم چاہو تو ملے۔ اب اس کے مقابلے میں آئیے حضرت موسیٰ علیہ السلام، حضرت موسیٰ علیہ السلام کو جب اللہ نے فرمایا اذهب الی فرعون انہ طغی، جاؤ فرعون کی طرف جاؤ، بڑا باغی بنا ہوا ہے، تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دعا کی رب اشرح لی صدری، بڑا اونچا کام ہے، اس کے سامنے کیسے بات کروں، کیا کہوں، تو میرا سینہ کھول دے، ویسر لی امری، کام بہت بھاری ہے، جس نے میرے نام کا وارنٹ نکالا ہے اسی کو دعوت دینے جانا ہے، تو پہلے یہی کہے گا ہم نے تم کو پالا پوسا، ہمارے ایک آدمی کو قتل کیا، وہ فالتا کلتی، فالتا مانتا مجھے کافی، تو نے وہ کیا تجھے کرنا تھا، تو بڑا ناشکرا ہے۔ اللہ میرے کام کو آسان کر دے۔ وَاحْلُلْ عُقْدَةً مِّن لِّسَانِی، میری زبان میں لکنت ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی زبان میں لکنت کیسے ہے؟ فرعون ہمیشہ شک میں رہتا تھا کہ یہی وہ بچہ ہے جو نبی نے کہا تھا موسیٰ تمہاری حکومت کو الٹ دے گا، یہ یہی ہے، یہ یہی ہے، اس کی حرکتیں کوئی عجیب ہے، یہ عام بچوں جیسا نہیں ہے۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ان کے حضرت فرعون کو حضرت اس کے وزیر نے کہا آقا ایسا کیجئے، ایک طرف ہیرا رکھیے، ایک طرف آگ کا ٹکڑا رکھیے، اب اس کو چھوڑیے، اگر یہ وہی ہے تو ہیرے پہ ہاتھ مارے گا، اگر یہ عام بچہ ہے تو چمکتا ہوا آگ کا گولا لے لے گا۔ اور حضرت موسیٰ علیہ السلام نے لپک کر آگ کی طرف ہاتھ مارا، اللہ نے جبریل علیہ السلام کو بھیجا، ہیرا ادھر کر دو، آگ ادھر کر دو۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے آگ کا گولیا ٹکڑا منہ میں ڈال دیا، کہ ان کی زبان میں لکنت آ گئی۔ وَاحْلُلْ عُقْدَةً مِّن لِّسَانِی یفقہوا قولی،
اللہ بات کا پہنچانا تو میرے بس میں ہے، لیکن سمجھانا تیری قدرت میں ہے۔ یفقہوا قولی، اس کو میری بات سمجھنے کی توفیق عطا فرما۔ پھر آگے کیا کہا؟ وَاجْعَلْ لِي وَزِيرًا، اللہ ایسا کرنا تو میرا ایک وزیر اسسٹنٹ مقرر کر دے۔ ہارون میرا بھائی یہ میرے لیے اچھا وزیر ہے، اس کو تو میرا ساتھی مقرر کر دے۔ بس حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ دنیا میں سب سے بہترین دعا حضرت موسیٰ علیہ السلام کی تھی کہ انہوں نے اپنے بھائی کو وزیر کا بہانہ بنا کر نبوت دلوا دی۔ اتنا کہنا تھا کہ اللہ نے احسان جتانے شروع کر دیے۔ اے موسیٰ، یہ سلیمان کی حکومت نہیں ہے کہ ہم کہیں لو بھاگو، یہ تو ہدایت ہے جس پر کروڑوں سال کی نجات بہتری قد اوتی کا سول گئے موسیٰ۔ اچھا جاؤ موسیٰ، تم نے جو مانگا ہم نے دے دیا۔ وَلَقَدْ مَنَنَّا عَلَيْكَ مَرَّةً أُخْرَىٰ، آج تو ہم تمہارے بھائی کو اپنا وزیر بنا دیتے ہیں، اس سے پہلے بھی ہم تم کو احسان کرتے رہے۔ علماء فرماتے ہیں حکومت مانگی یوں ہی دے دی، بھائی کے لیے ہدایت مانگی تو احسان گنوائے پہلے۔ کیا مانگتے ہو موسیٰ؟ اس سے پہلے بھی ہم نے آپ پر احسان کیا ہے۔ اذ اوحینا الی امک یا موسیٰ، ہم نے تمہاری ماں پر وحی بھیجی، ان کو حکم دیا اَنِقْذِفِيهِ فِي التَّابُوتِ، کہ جب تمہیں بچہ ہو تو اس کے گھر میں سنبھال کے مت رکھنا، اس کے ڈبے میں پھینک دینا۔ یہ تیسرا احسان۔ چوتھا احسان وَاقْذِفِيهِ فِي الْيَمِّ، اور ایسا کرنا اس ڈبے کو اپنے گھر میں چھپا کے رکھنے کے بجائے سمندر میں پھینک دینا۔ اتنا تم کرنا، میں کیا کروں گا؟ میں سمندر کو حکم کیا میں نے کہ دیکھ تو کدھر بھی بہے، یہ ڈبہ عدو لی وعدو لہو، یہ میرے اور موسیٰ کے دشمن فرعون کے گھر ہی جانا ہے۔ وہ ڈبہ کہیں بھی جا سکتا تھا، لیکن اے موسیٰ میں نے سمندر کو حکم کیا تیرا رخ کہیں بھی ہو، ڈبہ کہاں جانا چاہیے؟ تمہارے اور میرے دشمن۔ پھر صاحب یہ ڈبہ سیدھا گیا فرعون کے گھر، وہاں تمہاری بہن کھڑی تھی، اور پھر کہا وَأَلْقَيْتُ عَلَيْكَ مَحَبَّةً مِّنِّي، اور موسیٰ اس کے بعد کیا ہو معلوم ہے؟ جو تمہاری موت کے در پہ تھا دشمن، اس کے دل میں نے تمہاری محبت ڈالی۔ تم تھے دشمن، بولی تُسْنَ عَيْنِي، اور میں نے اپنی نگاہوں کے سامنے تمہاری پرورش کی۔ احسان جتا جا رہا ہے۔ پھر تمہاری بہن کو توفیق دی، اس نے دیکھا کہ کوئی دودھ نہیں پی رہا ہے، تم کسی کا دودھ پینے کو تیار نہیں تھے، تو ہم نے تمہاری بہن کو توفیق دی کہ اس نے کہا هل ادلکم، کیا میں ایسا خاندان بتلاؤں جو اس کی پرورش کرے؟ اور فرعون راضی ہو گیا، اور اس طرح اے موسیٰ تمہارے دشمن سے تم کو نجات دی، اور تنخواہ دلوا کر تمہاری ماں سے تم کو دودھ پلایا۔ پھر اے موسیٰ تم نے ایک آدمی کو قتل کر دیا، فرعون کو پتہ چل گیا،
اور اس سے پہلے کہ فرعون کے سپاہی آ کر تم کو پکڑ لیں، تم پر یہ خبر پہنچا دی کہ فرعون کے سپاہی تم کو آ کر پکڑنے والے ہیں۔ اس طرح ہم نے تم کو یہاں لا کر کھڑا کیا۔ 16 احسان جتائے 16۔ کیوں؟ ہدایت بڑی قیمتی چیز ہے، اس پر کروڑوں سال کی آخرت کا دار و مدار ہے قیمتی، مگر بڑی سستی ہے۔ ہوتا ہے بعض چیزیں بازار میں قیمتی ہوتی ہیں، لیکن کبھی سیل لگتا ہے تو سستی ہو جاتی ہے۔ ہم پوچھیں اے اللہ اس ہدایت کی قیمت کیا ہے؟ فرمایا من کانا یرید، تم دل میں ارادہ کر لو ہم تم کو دیں گے۔ تمہارے اندر ارادہ ہونا چاہیے۔ من کانا یحسر آخرہ، جس نے بھی آخرت کی کھیتی میں دانہ ڈالنے کا ارادہ کیا، ابھی تم نے ارادہ کیا اور ہم نے تمہاری کھیتی پکانی شروع کر دی۔ ہماری زندگی میں جس چیز کی دین کی لائن کی کمی ہے اس کی وجہ حالات نہیں ہے، مال کی کمی نہیں ہے، ماحول کا سادگہ ہونا نہیں ہے، بس اندر نیت کی کمی ہے، اندر ارادہ نہیں ہو رہا۔ اور اللہ کا ضابطہ یہ ہے کہ تم ارادہ صحیح بھی کرو اور کام غلط بھی ہو جائے، اللہ اجر دے دیتا ہے۔ بنی اسرائیل کے ایک شخص نے نیت کی آج میں صدقہ کروں، وہ جا کر چپکے سے صدقہ ڈالایا۔ صبح لوگوں میں چرچا ہوا کہ ایک مالدار ایک فاحشہ عورت کے یہاں صدقہ ڈال کر آیا، اس کو خبر پہنچی۔ یا اللہ، میری نیت تو یہ تھی کسی غریب کو پہنچ جائے، میرا صدقہ تو اس لائق بھی نہیں تھا کہ کسی بری عورت کے یہاں پہنچ جائے۔ چلو پھر ایک بار دوسرے دن رات کو گیا، ایک صدقہ ڈال کر آیا۔ صبح چرچا ہونے لگا کہ ایک صاحب مالدار کو صدقہ دے کر آیا۔ اس نے کہا یا اللہ، میری نیت تو صحیح تھی، ایسا کیسا یہ مالدار کے یہاں چلا گیا؟ اس میں بھی تیری مسئلے تھے۔ اور ایک مرتبہ کوشش کرو۔ تیسری رات وہ صاحب کو صدقہ ڈال آیا اور ایک چور کے یہاں گیا۔ یا اللہ، کیا بات ہے، میرا صدقہ فاحشہ کے یہاں جاتا ہے، چور کے یہاں جاتا ہے، مالدار کے یہاں جاتا ہے۔ تو رات کو کسی نے خواب میں آ کر کہا تیرے تینوں صدقے قبول ہو گئے، تیرا صدقہ چور کے یہاں اس لیے ڈلوایا گیا کہ مالدار کو پتہ چلے کہ میں تو لوگوں کو مانگنے پر بھی نہیں دیتا، لوگ ایسے ہیں کہ بغیر مانگے بھی دیتے ہیں، تاکہ اس کو توفیق ہو جائے۔ تیرا صدقہ فاحشہ کے یہاں اس لیے ڈلوایا گیا کہ وہ اپنا پیٹ پالنے کے لیے منہ کالا کرتی تھی۔ جب اس کے گھر صدقہ پہنچ گیا تو ہم نے اس کو توفیق دی، اللہ کی بندی، بغیر مانگے بھی تیرے گھر صدقہ آ سکتا ہے، کیوں تو منہ کالا کرواتی ہے؟ تیرے صدقے میں اس کو توبہ پر آمادہ کیا۔ اور تیرا صدقہ چور کے یہاں اس لیے ڈلوایا گیا تاکہ اس کو پتہ چلے کہ کسی کا دل دکھائے بغیر بھی، کسی کو نقصان پہنچائے بغیر بھی اللہ تعالیٰ گھر بیٹھے دے سکتا ہے۔ اور اس نے چوری سے توبہ کر لی، ارادہ اچھا ہو، اگر کام غلط بھی ہو جائے اللہ فرماتا ہے تیرے صحیح ارادے پر میں تو حساب دے دوں۔ یہ ایک دولت ہے، نبی کے بیٹے کو اللہ نہیں دیتا۔ نوح علیہ السلام نے کتنی کوشش کی ہوگی، نہیں کیا۔ ابو طالب جن کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ یہ شیب ابی طالب میں رات کو
اپنے بستر پر نبی کو سلا دیتے تھے اور حضور کو کہتے بیٹا تم میرے بستر پر سو جاؤ. اللہ کے نبی کو پتہ نہیں کیوں کر رہے. بات یہ تھی کہ ایمان نہ لانے پر بھی ابو طالب کو اپنے بھتیجے محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے اتنی محبت تھی کہ ہمیشہ ڈرتے تھے کہ آدھی رات کو شیب ابی طالب میں کوئی بھی آ کر میرے بھتیجے پر حملہ کر سکتا ہے، تو میں ایسا کیوں نہ کروں، میرے بھتیجے کے بستر پر میں سو جاؤں اور میری بستر پر بھتیجے کو سلا دوں. کیوں؟ میری جان جاوے، میرے بھتیجے کی جان نہ جاوے. اتنا کرنے کے بعد بھی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کہتے چچا 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 ایک مرتبہ. علماء فرماتے ہیں کہ پوچھا کہ ابو طالب اتنا کرنے کے بعد بھی کیا بات ہے؟ تو کہا فرشتے نے ابو طالب کا دل چیر کر دیکھا کہ اندر طلب نہیں تھی. اپنے بھتیجے کے لیے جان دینے پر آمادہ چچا بھی اگر اندر طلب نہ ہو تو اللہ نہیں دیتا. من کانا یرید، جو چاہے اس کے لیے دروازہ کھلا ہے. تو میرے بھائیو، دین اور ہدایت صرف اللہ اندر کی چاہت پر دیتا ہے. اور کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ انسان ارادہ مذاق میں بھی کر دیتا ہے. حضرت جی رحمۃ اللہ علیہ نے فریدی صاحب کو کہا علی گڑھ جاؤ اور وہاں کے طلباء سے معاملہ کرو. تو فریدی صاحب علی گڑھ گئے. یہ 50 سال پہلے کی بات ہے. وہاں جا کر کسی ذمہ دار سے کہا یہ اسٹوڈنٹ کہاں ملیں گے؟ کہا تو کرکٹ کا دن ہے، یہ تو کھیل میں مشغول ہے. کہا بلا لو نا. کہا 11 ان کے 11 ان کے، جب تک اننگز کا اننگز کیا ہے؟ کہا یہ 10 کھائیں گے وہ 10 آ دیں گے. شام تک بیٹھے رہے. پھر 5 بجے جب چھوٹے ان کا گیم ختم ہوا تو فرید صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے سب کو بلایا. کہا بیٹو تمہارے ماں باپ نے تمہیں یہاں کس لیے بھیجا ہے؟ پڑھنے یا کرکٹ کھیلنے؟ کہا ہم کو پڑھائی کرنے کے لیے بھیجا ہے، مگر پھر بھی تم کرکٹ کے لیے ٹائم نکال لیتے ہو. ایسا کرو نا، کچھ نماز کے لیے بھی وقت نکال لو. نہیں حضرت ہمیں امتحان کی تیاری کرنی پڑتی ہے، ہمارے سبجیکٹ بڑے مشکل ہیں، نہیں ہوگا. چلو ایسا کرو، میں تمہیں ایک کتاب دیتا ہوں، فضائل اعمال. تم کھانے کے بعد ایک آدمی ذمہ دار بن جاؤ اور اس کو پڑھتے رہو. نہیں حضرت ہمیں رات کو اسٹڈی کرنی پڑتی ہے، فلاں 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 فلاں. تو حضرت نے فرمایا بیٹے آج تمہارے پاس نماز کا وقت نہیں ہے، کتاب پڑھنے کا وقت نہیں ہے. انشاءاللہ اللہ تمہیں انگلینڈ بھیجے گا، امریکہ بھیجے گا، فلاں جگہ بھیجے گا، فلاں جگہ بھیجے گا. اللہ بھیجے تو تم جاؤ گے؟ ہاں جی ضرور جائیں گے. تو بولو کہاں کہاں کے ارادے ہیں؟ میں امریکہ جاؤں گا. چلو بھائی نام لکھو. حضرت میں انگلینڈ جاؤں گا. بھائی اس کا نام لکھو. حضرت میں فرانس جاؤں گا. جس نے جو نام لکھوایا ولی صاحب نے کہا لکھ لو. بعض ساتھیوں نے مذاق میں ایسے ملکوں کا نام لکھوایا
کہ فریدی صاحب نے سنائی ہو. میں فلپین سے آؤں گا. بھائی یہ فلی کدھر ہے؟ 10-12 نام مختلف ملکوں کے آئے. حضرت نے پرچہ فوائل کیا، اپنے جیب میں رکھا، دعا کی. دہلی مرکز آئے. مولوی یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے پوچھا فریدی صاحب مسلمانوں کے بچوں کو کیسا پایا؟ علی گڑھ کے طلبہ کو اپنے کیسا پایا؟ کہا حضرت کہیں مینڈک کو تولا جا سکتا ہے؟ نماز کی بات کی، تولا نہیں. کتاب کی بات کی تو کہا نہیں. تو میں نے پیار سے کہا میرے بچوں تم اگر ارادہ کر لو تو اللہ تم سے امریکہ میں کام لے گا، انگلینڈ میں کام لے گا، فرانس میں کام لے گا. جاؤ گے؟ ہاں جائیں گے. تو نام لکھاؤ. حضرت میرا مذاق اڑانے کے لیے نام لیے ہیں. حضرت ہی نے فہرست پڑھی. کہا دیکھو فریدی صاحب، بھلائی ایک ایسی چیز ہے کہ آدمی اگر مذاق میں بھی ارادہ کر لے اللہ اسے محروم نہیں کرتا. برائی کی انتہا تک پہنچے اللہ روک دیتا ہے، لیکن بھلائی ایک ایسی چیز ہے کہ اگر مذاق میں بھی ارادہ کرے تو اللہ محروم نہیں کرتا. اللہ کا وعدہ ہے اِن یعلم اللہ فی قلوبہم خیرا. میرے بندے تیرے دل میں ایک بھلائی کا ارادہ تو لا کے تو دیکھ. تیرے دل میں اچھی کار، اچھا بنگلہ، اچھا جاب، اچھا زیور، اس کی تمنا آتی رہے جاتی رہے، آتی رہے جاتی رہے، میں توجہ نہیں کرتا. چاہے تو دعا مانگ لے، میری مرضی. دنیا کی تمام نعمتوں کی تمنا تیرے دل میں آتی رہے جاتی رہے، میں پڑھا. میں تیرے دل میں جھانکتا رہتا ہوں. ادھر تیرے دل میں کسی اچھی بات کا خیال آیا، یوتیکم، میں دیر نہیں کرتا. مولانا بندہ اگر نیک کام کا ارادہ مذاق میں بھی کرتا ہے اللہ محروم نہیں کرتا. آؤ دعا کرنے. اور 10 سال میں دیکھا کہ جس نے مذاق میں جس بستی کا ارادہ کیا تھا اللہ نے اس کو وہاں بھیج دیا. اپنے دل میں اچھی تمنائیں پیدا کیجیے. حضور پاک علیہ السلام ایک سفر میں تھے، تبوک کا غالباً. ایک مقام پہ پہنچے جہاں تپتی ہوئی ریت اور کالے کالے پہاڑ. اسباب معیشت کا کوئی انتظام نہیں. ایک مقام پہ رک گئے اور کہا میرے صحابہ میں اپنے پیچھے کچھ ایسے لوگوں کو چھوڑ کر آیا ہوں جو اپنے گھر پر ہیں، اپنے مقام پر ہے، اپنی بیویوں کے ساتھ ہے، اپنے کاروبار میں لگے ہوئے ہیں، لیکن تم جس گلی سے جہاں سے گزر رہے ہو وہ اجر میں تمہارے ساتھ ہے. وہ گھر پر ہیں، اپنی بیویوں کے ساتھ ہیں، لیکن تم جہاں سے گزرتے ہو اجر میں تمہارے ساتھ ہیں. کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ کیسے؟ تو کہا دیکھو نا، ہم نے تشکیل کی کہ اللہ کے راستے میں جانا ہے. آواز لگئی تبوک کا موقع ہے، سب آ گئے. جن کے پاس تلواریں تھیں وہ بھی آ گئے، ڈھال تھی وہ بھی آ گئے، گھوڑے تھے وہ بھی آ گئے، اونٹ تھے وہ بھی آ گئے، جن کے پاس مال تھا وہ بھی آ گئے، جن کے پاس کھجور کے پودے تھے وہ بھی آ گئے، اور جن کے پاس کچھ نہیں تھا وہ بھی آ گئے. جن کے پاس کچھ نہیں تھا وہ بھی آ گئے. اب چھٹائی ہوئی، آ جاؤ آ جاؤ، سامان لوگ آگے آ جاؤ، آگے آ جاؤ. اور کچھ لوگ
جو دیکھ رہے تھے اپنا نمبر کب لگے گا. شاید اللہ کے نبی ہم کو کسی کے گھوڑے پہ بٹھا دیں, کسی کو کہیں کہ اتنا مال تھا تو اپنے ساتھ کر لے, کسی کے منہ پر سوار کر دیں. وہ سب آئے اور ہم نے پوچھا کیوں آئے ہو؟ کہ اللہ کے راستے میں جانا ہے, اس امید پر کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ ہماری کچھ معاونت کریں گے. تو اللہ کے نبی نے جواب دیا, بھائی میرے پاس تو کچھ نہیں ہے کہ میں تم کو کچھ سپورٹ کر سکوں. ہم کیا کریں, ہم کیا کریں؟ کہا تم واپس جاؤ. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم, جو لوگ اللہ کے راستے میں جا رہے ہیں ان کے چہروں کی بشاشت, ان کے چہروں کی خوشیاں تو آپ دیکھ رہے ہیں, ذرا ان کو دیکھو جو واپس جا رہے ہیں. تو اللہ کے نبی دیکھ رہے ہیں, ہر ایک شخص رو رہا ہے. ارے انہیں پوچھو تو صحیح تمہیں کیا تکلیف ہے, یہ تو ٹھوکریں کھائیں گے, پریشان ہوں گے, اور تم کو تو اپنے باغ میں جانا ہے, اپنے گھر جانا ہے, اپنی بیویوں کے پاس جانا ہے, کیوں رو رہے ہو؟ تو فرمایا آپ دیکھیں گے تعیمہم تفیض من الدم, ان کی آنکھ سے آنسو بہ رہے ہوں گے. ان کو پوچھو کیوں رو رہے ہو؟ یہ کہیں گے اللہ یجدوا ما ينفقون, یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم رو اس لیے رہے ہیں, ہم ارادہ کر کے آئے تھے لیکن ہمارے پاس سامان نہیں ہے. ان کو کہہ دو ارادہ کر کے آئے, سامان نہیں ہے, نہ جا سکے, نہ جانے کی ندامت. ان کو کہہ دو نہ جانے کی ندامت پر ان کو اتنا ہی اجر جتنا جانے والا ہو. یہ خدا کا تحفہ ہے, بہت بڑا تحفہ. یہ محنت جو ہے خدا کا تحفہ ہے. اگلے نبیوں کو یہ تحفہ نہیں دیا گیا. اگر اگلے نبی کی امتوں کو یہ تحفہ دیا جاتا اور وہ یہ کرتے تو ہمارے لیے اپنے ایمان پر رہنا باقی مشکل تھا. اگر کسی کو نبی کی صحبت نہ ملی, اگلی امتوں کو نبی کی صحبت ملی اور ہم کو نبی کی محنت ملی, اگلی امتوں کو نبی کی صحبت کو جو نہیں ملا, اس امت کو نبی کی محنت تو وہ مل رہا ہے. یہودیوں کو سالوں تک حضرت موسیٰ علیہ السلام کی صحبت ملی اور اللہ نے کنفرم کر دیا وَآتَاكُمْ مَا لَمْ يُؤْتِ أَحَدًا مِنَ الْعَالَمِينَ, اے یعقوب کے بیٹو میں نے تم کو وہ دیا جو آج تک کسی کو نہیں دیا. تم نے دریا پار کیا, وادی طے میں آ گئے, دھوپ, گرمی, اور تم چلانے لگے یا موسیٰ. فرعون کیا مار تو کھاتے تھے مگر کھانا بھی تو کھاتے تھے. کہاں جائے؟ وَأَنزَلْنَا عَلَيْكُمُ الْمَنَّ وَالسَّلْوَىٰ, ہم نے 40 سال تک تم کو منہ سلوہ کھلایا. پھر تم چیخنے لگے اے موسیٰ یہ آگ برس رہی ہے, کوئی سائے کا انتظام کرو. وَظَلَّلْنَا عَلَيْكُمُ الْغَمَامَ, ہم نے 40 سال تک بادلوں کو ہٹنے نہیں دیا. وَإِذِ اسْتَسْقَىٰ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ, موسیٰ کھانے کا انتظام ہو گیا, کچھ پینے کا بھی انتظام کیجئے. تو ہم نے کہا اس پتھر کی چٹان پر لکڑی مارو, اس میں سے ایک چشمہ نکلا. تو یہ 12 کہنے لگے ہم تو 12 ہیں, ایک سے کیسے پیے؟ ہم نے 12 چشمے جاری کر دیے. وہ کہنے لگے ہم کو پتہ نہیں میرا کون سا, یوسف کا کون سا, بنیامین کا کون سا, یشوع کون سا. فَانْفَجَرَتْ مِنْ حُسْنَتَ عَشْرَةَ عَيْنًا, ہم نے چاروں طرف سے 12 جھرنے جاری کر دیے اور ہر ایک کو اپنے جھرنے کا پتہ چل گیا.
ایک صحابی نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہتے ہیں کہ 40 تک یہ وادی طے میں رہے جہاں مکان نہیں، دکان نہیں، سامان نہیں، تو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام ان کے کپڑوں کا کیا؟ حضور نے فرمایا 40 سال تک ان کے کپڑے سڑے. ایک صحابی کی سوچ ذرا اور آگے بڑھ گئی. اے اللہ کے نبی، جب یہ وادی طے میں آئے تو کچھ بچے بھی ہوں گے نا، 5 سال کے، 6 سال کے، 8 سال کے، 10 سال کے، ان کا کیا؟ تو حضور نے خلاصہ کیا جیسے بچے بڑھتے تھے ان کے کپڑے ہی بڑے ہوتے تھے. حضور کی صحبت میں رہے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی، آج ان کو کہا جاتا ہے مغضوب علیہ، صحبت کا نہیں لگی. بنی اسرائیل کو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی صحبت ملی، جھولی میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بولتے ہوئے دیکھا. جب یہودیوں نے کہا مریم یہ گندی چیز کہاں سے لے کر آیا، تو بی بی مریم نے جھولی کی طرف اشارہ کیا. کیفا نکلم کان فی المہد صبیا، جھولی کا بچہ کیسے بات کرے گا، اس کا باپ کون؟ حضرت عیسیٰ بول اٹھے انی عبداللہ آتانی الکتاب وجعلنی نبیا. ارے دوسروں کو تو 40 50 100 سال میں نبوت ملتی ہے، میں وہ خوش قسمت بچہ ہوں کہ ماں کے پیٹ سے ہی نبوت لے کر آیا. حضرت عیسیٰ مٹی کے پرندے بناتے تھے، اڑا دیتے تھے، اندھوں کو دیکھتا کر دیتے تھے، مردوں کو زندہ کر دیتے تھے، اور کوڑیوں کو اچھا کر دیتے تھے. اس کے باوجود آج ان کا نام ہے دعائی. تو جن لوگوں کو اگر نبی کی صحبت نہیں ملی وہ افسوس نہ کریں، اللہ نے توفیق نبی کی محنت عطا فرمائی. یہ ایسی محنت ہے جو بھی اس محنت میں لگے گا اللہ تعالیٰ اس محنت کی برکت سے اس کو وہ خوبیاں عطا فرمائیں گے جو حضور کی صحبت میں صحابہ کرام کو ملی. تو بھائی محنت اصل ہے. حضرت شیخ رحمۃ اللہ علیہ اپنی کتاب میں لکھتے ہیں کہ میرے زمانے کے جتنے اسلاف ہیں، حضرت نانور جی کہو، حضرت تھانوی کہو، حضرت گنگوہی کہو، یہ سب کے سب اپنے اندر صحابہ کرام کی خوبیاں رکھتے ہیں. کہا میرے جتنے بھی اسلاف ہیں ہم سب صحابہ کی خوبیاں رکھتے ہیں، مگر ہم انہیں صحابی نہیں کہہ سکتے. اس کی وجہ کیا؟ ایسا کیوں؟ صحابی کی صفت رکھتے ہیں، ہم صحابی نہیں کہہ سکتے صرف اس لیے کہ ان کو نبی کی صحبت نہیں ملی. ہم پوچھیں گے جب نبی کی صحبت نہیں ملی تو صفت آئی کہاں سے؟ کہا نبی کی محنت نے ان کے اندر وہ صفت پیدا کر دی جو صحابہ میں تھی. یہ خدا کا تحفہ ہے. 3 بڑے بڑے فائدے. پہلا فائدہ یہ لا یستوی القاعدون من المؤمنین، گھر بیٹھ کر عبادت کرنے والے کتنی بھی عبادت کریں، لا یستوی القاعدون من المؤمنین غیر اولی ضرر، وہ لوگ جن کے پاس اللہ کے راستے میں نہ نکلنے کا کوئی بہانہ نہیں. بہانے 3 ہیں. لیس علی الضعفاء، اتنا ضعیف کہ اللہ کے راستے نکل نہیں سکتے، اتنا بیمار کہ کسی کو سنبھالنا پڑے، اور یہ کہ پیسہ بھی نہیں ہے. تو فرمایا یہ 3 بہانے ہیں اللہ کے راستے میں نہ نکلنے کے. کہا اس کے علاوہ جو گھر بیٹھے ہیں لا یستوی القاعدون، جو گھر بیٹھے اطاعت کرتے ہیں، عبادت کرتے ہیں، وہ زندگی بھر اپنے گھر بیٹھے رہیں. والمجاہدون فی سبیل اللہ، گھر چھوڑ کر دین کو زندہ کرنے والے کی کوشش کا مقابلہ نہیں کر سکتے. گھر چھوڑنا اللہ کے نزدیک اتنا قیمتی ہے. پہلا فائدہ.
دوسرا فائدہ یہ کہ اللہ فرماتا ہے جب خدا کا پیغام پہنچا دینے کے بعد لوگوں نے برائی کو نہیں چھوڑا، خرابیاں کو نہیں چھوڑا، محنت پوری ہو گئی، محنت کے بعد سب کو پہنچا دی گئی، تو اللہ فرماتا ہے کہ جب دین کی بات لوگوں تک پہنچ گئی اور لوگوں نے اپنی برائی کو نہیں چھوڑا تو ہم ان لوگوں کو تباہ کرنے کا فیصلہ کر دیتے ہیں۔ مگر کیا کہتے ہیں؟ انجینا، بچا لیتے ہیں ان لوگوں کو، الذین انہمنا نسو، جنہوں نے لوگوں کو کہہ دیا تھا یہ چیز بری ہے یہ چیز بری ہے، ان کو بچا لیتے ہیں۔ ہم کشمیر کے سفر میں تھے، ایک لبنانی ہمارے ساتھ تھا، اس نے کہا میں نے آنکھوں سے تجربہ کیا ہے۔ کہا کیا؟ کہا ایک کویت کا پلین شاید ابو دھابی جا رہا تھا اور سب عرب حضرات بیٹھے تھے، دیکھا کہ شراب بھی پی رہے ہیں اور یہ بھی کھائے، وہ کھڑا ہو گیا، یا اخانا ما لکم، میرے بھائیو تمہیں کیا ہو گیا ہے، تم حرام کھا رہے ہو، بیٹھ جاؤ۔ وہ بیچارہ دم مار کے بیٹھ گیا۔ وہ کہتا کہ اتنی دیر میں پائلٹ نے اناؤنس کیا بھائی خطرہ ہے کہ پہیے نہیں نکل رہے ہیں اور پلین کریش ہونے کا اندیشہ ہے، اپنے بیگ باندھ لو۔ اس کے 5 منٹ کا بریک دھماکہ ہوا، میں بے ہوش تھا اور مجھے خواب میں کسی نے یہ آیت سنائی، فلما نسوا ما ذکروا به انجینا الذین آمنوا واخذنا الذین ظلموا بعذاب بئیس بما کانوا یفسقون، کہ ہم نے کہنے والے کو بچا لیا اور باقی کو ہلاک کر دیا۔ جب میری آنکھ کھلی تو میں نے دیکھا میرے ساتھ تمام انتقال کر دیا۔ تیسرا فائدہ یہ ہے بھائیو کہ وَمَن يَشْفَعْ شَفَاعَةً حَسَنَةً، جس نے بھی کسی کو اچھی بات کی سفارش کی، يَكُنْ لَهُ نَصِيبٌ مِنْهَا، کسی نے حج نہیں کیا، تم نے اس کو حج کی تلقین کی، اس نے اللہ کے راستے میں وقت لگایا، حج کیا، آیا، اپنی اولاد کو، اپنے پوتوں کو، سب کو نیک بنایا، ایک سلسلہ چلتا رہا، فرمایا ان کو جو کرنے پہ ملے گا تم کو صرف کہنے پہ مل جائے گا۔ تو یہ میرے بھائیوں اللہ کا تحفہ ہے، اور لوگوں کو دوسرے دین کے شعبے میں جو برسوں میں نہیں بنتے، اللہ تعالیٰ اس کام میں منٹوں میں بنا دیتا ہے۔ مال اور جان لگانے کا سب سے بہترین سبب ہے یہ، اور اس کی شرعی حیثیت کیا ہے؟ یہ فرض ہے، یہ واجب ہے، کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسا دین عطا فرمایا ہے جو اپنے ماننے والوں کو دینداری کو لے کر گھر بیٹھے رہنے کی اجازت نہیں دیتا۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی علیہ السلام کو ایسا دین عطا فرمایا ہے جو اپنے ماننے والوں کو اپنی دینداری کو لے کر گھر بیٹھے رہنے کی اجازت نہیں دیتا، بلکہ کہتا ہے انفروا خفافا وثقالا، تم ہلکے ہو یا بھاری ہو، دین کی نسبت سے حرکت کرتے ہو۔ تم مالدار ہو تو بھی، تم غریب ہو تو بھی، تم کارخاندار ہو تو بھی، تم ملازم ہو تو بھی، تم آقا ہو تو بھی، تم غلام ہو تو بھی، انفروا خفافا وثقالا، ہلکے یا بھاری ہو، تم دین کی نسبت سے حرکت کرتے ہو۔ وجاہدوا فی سبیل اللہ باموالہم وانفسہم، اپنے مال اپنی جان سے اللہ کے راستے میں محنت کرتے ہو۔ پھر فرمایا الا تنفروا، اگر تم دین کو لے کر حرکت میں نہیں رہے، اپنی دینداری کو لے کر بیٹھے رہے،
جیسا کہ وہ بیٹھا رہا جس کا سال میں ایک مرتبہ ذکر آتا ہے جمعہ کے خطبے میں، اگر تم بھی ویسے بیٹھے رہو، اللہ تعالیٰ نے حضرت جبریل السلام کو وہی بھیجی، فلا الا جبریل، اے جبریل جاؤ اور فلانی بستی کو اٹھاؤ اور یوں پٹک دو۔ تو حضرت جبریل السلام اللہ کے حکم کی تکمیل کے لیے اس بستی میں پہنچے، دیکھا کہ پوری بستی خباثت سے بھری ہوئی ہے، اور جبریل السلام کو لگا واقعی بستی اس لائق ہے اس میں ایک کو بھی چھوڑا نہ جائے، مگر پھر جبریل السلام کی نظر پڑی کہ اسی بستی میں ایک گوشے میں ایک چھوٹا سا مکان ہے جس میں ایک اللہ والا جس کی تعریف جبریل کرتے ہیں، اللہ اس بستی میں ایک ایسا بندہ ہے فی عبدہ کا فلانا، اللہ جس بستی کو ملے اٹھنے کا حکم دے رہا ہے، اس بستی میں ایک تیرا ایسا ہی بندہ ہے، لم یاسی کا طرفۃ عین، کہ پل بھر کے لیے بھی وہ تیری نافرمانی نہیں کرتا، میں چاہتا ہوں کہ جب تک یہ زندہ ہے چھوڑے رکھو، جب تک زندہ ہے ان بدماشوں کو چھوڑے رکھو، جب اس کا انتقال ہو جائے میں خود بستی کو الٹ دوں گا۔ تو کیا آپ کو لگتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت جبریل علیہ السلام کی درخواست کو قبول کیا ہوگا؟ معاملہ یہ ہوا کہ اللہ نے اپنے حکم کو تبدیل کر دیا۔ پہلے تو کہا تھا کہ پوری بستی کو الٹ دو، پھر اللہ نے کہا ٹھہرو جانے دو، یہ شرابی، یہ زانی، یہ جواری جو ہیں ان کو ابھی چھوڑے رکھو، پہلے اس کو پکڑو، یہ اللہ والے کو پکڑو، اطلبھا علیہ، وہ شراب پینے والے، زنا کرنے والے، پہلے اس کو پکڑو، یہ جہاں بیٹھا ہے یہاں سے اس کو اٹھاؤ اور پٹکو۔ کیوں جی؟ کہاں بستی میں پھیلی ہوئی برائی کو دیکھ کر پل بھر کے لیے اس کی پیشانی پر بل نہیں پڑا، یہ سب سے بڑا مجرم ہے، یہ نماز بھی پڑھتا ہے، جو بھی ہے کیا، مگر اس کے اندر ایک برائی ہے کہ دوسروں کی زندگی برباد ہوتا ہوا دیکھ رہا ہے، پل بھر کے لیے ان پر محنت نہیں کرتا۔ انفروا خفافا و ثقالا، ہلکے ہو یا بھاری ہو حرکت میں رہو، الا تنفروا، اگر تم حرکت میں نہیں رہو گے یعذبکم عذابا علیما، ہم تم کو دردناک عذاب دیں گے، اور وہ دردناک عذاب ایسا نہیں ہوگا کہ سیلاب آیا تمہاری دکانیں بہہ گئی، آگ لگی تمہارے کارخانے جل گئے، زلزلہ آیا تمہارے مکان گر گئے۔ اب تک تو جو عذاب ہم نے بھیجا اس میں تمہارا سامان مٹ گیا، تمہاری دکان مٹ گئی، تمہارے مکان مٹ گئے، اب جو عذاب آئے گا اس میں تمہاری آنے والی نسلوں کی ایمان محفوظ نہیں ہے، تمہاری آنے والی اس نسلیں اس پاکیزہ زندگی سے مطمئن نہیں رہے گی جس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لے کر تشریف لائے۔ وہ کہیں گے تمہیں ابا جان کیا ہے، اس راکٹ کے زمانے میں آپ اس شریعت کی بات کرتے ہیں جو اونٹوں کے زمانے میں اللہ نے نازل کی تھی۔ ابا جی کیا کہتے ہیں، اونٹوں کے زمانے کی شریعت آپ راکٹ کے زمانے میں چلانا چاہتے ہیں، اس کے معنی یہ کہ اب یہ شریعت ناقص ہو گئی، اللہ میری آپ کی حفاظت فرمائے۔ جس کے دل میں خیال بھی یہ آوے کہ وہ شریعت جو حضور کو دی گئی تھی اس زمانے نہیں چلی کہ وہ ایمان سے خارج ہو گیا۔ کیا کہتے ہیں، تمہارے آنے والی نسلیں دین سے بیزار ہوں گی۔ ہماری ایک جماعت امریکہ گئی، امیر صاحب بڑے ذرا جوشیلے تھے، بازو میں چرچ دیکھا، کہا یہاں کوئی مسئلہ ہے، کہا ایک پادری ہے، ملاقات ہو سکتی ہے؟ کہا بالکل ہو سکتی ہے، کیا کریں گے؟ اس کو دعوت دیں۔ کہا ٹھیک ہے، ملاقات طے پائی، پوچھا کہاں سے آئے ہیں؟ کہا ہندوستان سے۔
کس نسبت سے؟ ہم اپنے دین کی تبلیغ کی نسبت سے آئے. بہت اچھی بات ہے. کتنے وقت کے لیے؟ تو ہمارے ساتھی نے کہا 4 months 4 مہینے. تو پادری نے کہا صرف تو کہا کیوں جی، کیا 4 مہینے کافی نہیں ہے؟ وہ کہتا ہے تم ایمان والو ہم لوگوں کو ہمارے مذہب کو باطل کہتے ہو نہیں کہتے ہو؟ کیا کہتے ہیں؟ تو تم اپنے کو سچا دین والا سمجھنے کے باوجود صرف 4 مہینے لگا کے آئے فخر کرتے ہو. میں 20 سال سے یہاں پڑھا، 20 سال ہو گئے مجھے پتہ نہیں میرے پوتے ہوں گے، میرے نواسے ہوں گے، مجھے کچھ پتہ نہیں ہے، میں یہاں سے ہٹا نہیں ہوں. کہا کیوں جی؟ کہا میں نے طے کیا ہے جب تک اس بستی کے ایک ایک آدمی کو دین سے نہ ہٹا دوں میں یہاں سے ہٹوں گا نہیں. تو ہمارے بھائی نے پوچھا کہ آج تک آپ نے کتنے لوگوں کو عیسائی بنایا؟ کہا ایک بھی نہیں. تو کہا بغیر عیسائی بنائے آپ لوگوں کو بے ایمان کیسے بنا سکتے ہیں؟ کہا ہم لوگوں کو بے ایمان بنانے کے لیے عیسائی بنانا کوئی ضروری نہیں ہے. ہمارے ایجنٹ دنیا بھر میں گھومتے رہتے ہیں، وہ اپنا کام کرتے رہتے ہیں. کہا میں ہندوستان کا رہنے والا ہوں، میرے گھر پہ تو آپ کا کوئی آدمی بائبل لے کے نہیں آیا. کہا ہم انسانوں کی شکل میں تمہاری زندگی میں داخل نہیں ہوتے، ہم ایک تہذیب کی شکل میں تمہارے گھروں میں داخل ہوتے ہیں. تمہارے بچوں کو، تمہاری بچیوں کو، تمہارے مردوں کو اور تمہاری عورتوں کو رفتہ رفتہ اس پاکیزہ زندگی سے ہٹاتے رہتے ہیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لے کر آئے. ان کو سنت سے دور کرتے ہیں. اور تم تو سمجھتے ہو کہ ایک سنت چھوٹ گئی تو شہیدوں کے ثواب سے محروم رہے. تمہاری صحبت بہت ناقص ہے. تم جو یہ سوچتے ہو کہ ایک سنت اگر چھوٹ گئی تو 100 شہیدوں کے ثواب سے ناقص ہو گئے، اتنا نہیں. ہر سنت تمہارے ایمان کے لیول کو دھیرے دھیرے کہاں سنت سے ثواب کے لیے نہیں ہے. سنت سے ثواب کے لیے نہیں ہے. سنت اس دولت کے محفوظ رکھنے کے لیے جو اللہ نے تم کو ماں کے پیٹ سے دی ہے. کہاں تمہیں پتہ نہیں کہ تمہارے دل کے لا الہ الا اللہ کا اس وقت تک ثبوت نہیں ملے گا جب تک تمہاری زندگی محمد رسول اللہ ہو. اگر تم کہتے ہو کہ ہمارا عقیدہ ہے لا الہ الا اللہ مگر طریقہ محمد صلی اللہ نہیں ہے، ہم تمہارے عقیدے کو قبول نہیں کرتے. ہم محنت کرتے رہتے اور تمہارے لوگوں کو سنت سے دھیرے دھیرے ہٹاتے رہتے. اس معاملے میں ابھی ایک آڈیو ہمارے پاس آیا کہ کفن چور ایک مولوی صاحب کے پاس گیا. کہا مولانا میری زندگی کا بہت بڑا حصہ کفن چورانے میں چلا گیا. اب مجھے تھوڑی شرمندگی ہو رہی ہے کہ لوگ تو زندوں کو ستاتے ہیں، اب میں مردوں کو بھی نہیں چھوڑتا، ننگا کرتا ہوں. اب میں توبہ کرنا چاہتا ہوں. مولوی صاحب نے فرمایا نیت کر لو آئندہ ایسا نہیں کریں گے. پھر جاتے جاتے پوچھا کہ یہ بتلاؤ کہ تم نے جن لوگوں کو کفن چرایا سب مسلمان تھے، ان کے حالت کیا تھی، ان کے چہرے کس طرح تھے؟ کہ حضرت اکثر لوگوں کے چہرے تو قبلے کی طرف تھے، لیکن میں نے بہت سوں کو دیکھا کہ ان کے چہرے قبلے سے کٹے تھے. اچھا ٹھیک ہے جاؤ. پھر یہ مولانا کسی اللہ والے کے پاس گئے. کہا حضرت ایک کفن چور میرے پاس آیا، اس نے توبہ کی تو میں نے اسے یوں ہی پوچھ لیا
کہ یہ بتلاؤ کہ تم نے مردوں کو کس حالت میں دیکھا؟ کہ کچھ لوگوں کے چہرے قبلے سے پھیرے ہوئے تھے۔ حضرت یہ کیا مردہ مرنے کے بعد بھی کروٹ لے سکتا ہے؟ کہ بھائی بہت گہری بات ہے، بہت بری بات ہے۔ کہ حضرت کیا فرمایا؟ جس کے سامنے اللہ کے نبی اسلام کی پاکیزہ زندگی آ گئی اور وہ اس کو نظر انداز کرے، اللہ مرنے کے بعد قبر میں اس کا منہ قبلے سے پھیر دیتا ہے۔ یہ ایک محنت ہے جو ہم کو حضور کے قریب کرے گی۔ ہمارا ایک سفر تھا، اس میں ہمارے ساتھ ایک نو مسلم چل رہے تھے برطانیہ۔ اس نے عید کے دن 1 گھنٹہ اپنی بیوی سے بات کی امریکہ۔ پھر مجھے کہا آپ اجازت دیں تو میں اپنی بیٹی سے بات کروں؟ کیا کروں؟ آدھا گھنٹہ بیٹی سے بات۔ تب میرے پاس لوٹے تھے، ان کی آنکھوں میں آنسو تھے۔ کہا امیر صاحب کیا آپ مجھے کوئی ایسی دعا سکھا سکتے ہیں، ایسا لفظ سکھا سکتے ہیں کہ جس سے میں اللہ کے شکر کا حق ادا کر سکوں؟ ہم امریکہ کے کناروں پر ننگے پڑے رہتے تھے، اللہ نے ہم پر رحم کھایا اور ہندوستان پاکستان سے جماعتیں بھیجی۔ انہوں نے آ کر ہمیں 2 لباس دیے، ایک لباس تن کا کہ ہم نے سطح ڈھانپا، اور دوسرا لباس من کا کہ انہوں نے ہم کو لا الہ الا اللہ دیا۔ امیر صاحب اس محنت کی برکت سے میری 8-9 سال کی لڑکی ہے، اللہ کے نبی سے اتنی محبت کرتی ہے کہ جب گھر سے اسکول جاتی ہے، اسکول سے گھر جاتی ہے تو مسجد میں جھانک کر جاتی ہے، جھانکتی رہتی ہے، اور اگر اس نے دیکھا ہندوستان پاکستان کی جماعت آ گئی دوڑتی دوڑتی آتی، امی جان جماعت آئی ہے، ہم کھانا پکائیں۔ اس کو جماعت والوں کو کھانا پکائے کھلانا بہت پسند، اور امیر صاحب اس کو اللہ کے نبی اسلام سے اتنی محبت ہے کہ اس کو اتنی سنتیں معلوم ہیں کہ جتنی تمہاری 80 سال کی بوڑھی نہیں جانتی ہے۔ آپ جاننا چاہتے ہیں؟ یہ پرچہ دیا، اس نے مجھے ایک پرچہ دیا، اس پرچے میں انگریزی میں لکھا ہوا تھا، امی جان آپ کو سلام، عید مبارک۔ امی مجھے کہتی ہیں کہ تمہارا باپ انگلینڈ میں ہندوستانی جماعت کے ساتھ وقت لگا رہا ہے، اور امی جان ہندوستان کی جماعتیں بہت ساری سنتیں جانتی ہیں، آپ نے 40 دن سے زیادہ اس جماعت کے ساتھ وقت لگایا ہے، آپ جلدی سے لکھ کر بھیجیے کہ آپ نے اس جماعت کے ساتھ کتنی سنتیں سیکھی تاکہ میں بھی شروع کروں۔ اس پر مجھے ایک نقطہ یاد آتا ہے، ابھی تو نہیں، بہت زمانے پہلے، اس وقت 30-40 سال کی بات ہے، کہ ایک امریکن لڑکی جس کو ایمان لاتے ہوئے چند مہینے ہوئے، وہ اپنے باپ کو کہتی ہے کہ انگلینڈ سے ہم کو سنت بھیجو، اور اس زمانے میں ہمارے گھر والے اپنے بچے اپنے باپ کو مکہ معظم بھیجتے تھے، کہتے ابا جان میں نے چٹھی میں ساری باتیں لکھ دی، لیکن احتیاطاً کہتا ہوں نیشنل پیناسونک 2 اسپیکر لانا پڑتا۔ ایک مثال ہے، تھوڑی سی ناگوار لگے گی آپ کو۔ بکری اس کو کسی بھی کچر پٹی میں بھیج دیے، کیا تلاش کرے گی؟ بھائی کیلے کے چھلکے، آم کے چھلکے، اور وہاں پاخانہ بھی ہوگا، تو کیا تلاش کرے گی؟ سبزی۔ اور گندے جانور کو باغ میں بھیج دیجیے جہاں گلاب ہے، چمیلی ہے، موگرا ہے، کیا تلاش کرے گا؟ ایک تحفہ ہے۔ دنیا کے بدترین لوگوں پر اللہ کے نبی نے یہی محنت کی، کوئی نئی چیز نہیں، 4 کام،
یتلو علیہم آیاتی، اللہ کا تعارف کرایا، زکیہم، اور ان کی طبیعت کو ایسا بنایا کہ اللہ کے مقابلے میں، نبی کے مقابلے میں کسی چیز کی پرواہ نہیں۔ لا تجد قوما یؤمنون باللہ والیوم الآخر، اے نبی آپ نے اس قوم پر ایسی محنت کی کہ اس قافلے میں آپ کو ایک بھی ایسا نہیں ملے گا یوادون من حاد اللہ ورسولہ، کہ اللہ کے معاملے میں، نبی کے معاملے میں اپنی باپ کی پرواہ کرے، نہ اپنی ماں کی پرواہ، نہ اپنے اسلام کی پرواہ۔ آپ نے محنت کی، ان کا تزکیہ کیا۔ تیسری چیز یہ الکتاب، ان کو فرائض سکھائے، اور پھر یہ آداب معاشرت سکھائے۔ یہ محنت اللہ کا بہت بڑا تحفہ ہے، اللہ کی دین ہے۔ اور سمجھ لیجیے قرب قیامت کھوئی ہوئی امت کو، دین سے بچھڑی ہوئی امت کو اللہ سے جوڑنے کا بہترین سبب ہے۔ اور جو بھی اسے کرے گا، جو بھی اس کام میں لگائے گا، کوئی بڑی بات نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کو اس حالت میں دنیا سے رخصت کرے گا کہ لوگوں کو کلمہ پڑھاتے جائے۔ مجھے اس وقت ایک واقعہ یاد آیا، ہمارے ایک شہر ہے شیفیلڈ، اس لڑکے کا نام عبد الملک، 18 سال کا، فیکٹری سے آیا، گشت کرتا آج رمضان ہونے کی امید ہے، اگر رمضان ہوئی ہم مشورہ کریں گے کہ گشت کب کرنا، بیان کب کرنا۔ نماز پڑھی، مسجد میں اعلان کیا، آج رمضان کی امید ہے، ممکن ہے کہ آج تراویح ہو، مشورہ کرنا ہے گشت کب کرنا، تراویح کب، ملاقات کب کرنا۔ اور لوٹتا گیا، وہ بھی گشت کرتا بیکار آدمی نہیں، نوکری کرنے والا، بچوں کو پالنے والا، ماں باپ کو پالنے والا۔ پھر پتہ چلا کہ بھائی آج رمضان ہے، چاند نکل آیا، تراویح میں آیا۔ اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ ہم کو، آپ کو بھی ایسی موت عطا فرمائے۔ اب سب 5ویں رکعت شروع ہوئی تو یہ گر گیا، انتقال نہیں کیا، کچھ سینے باہر رکھنے لگا۔ بھائی کیا ہوا؟ ابھی تو تیری طبیعت اچھی تھی، کچھ سینہ درد کر رہا ہے۔ امام صاحب نے لپک کر رکعت سے اپنی گود میں لے لیا۔ بھائی کیا ہوا؟ ہلکا سا درد ہے۔ اب امام صاحب کی گود میں اس کا سر ہے، سب بیٹھے ہیں۔ ایک صاحب کو کہتے ہیں ابراہیم بھائی آپ اپنا کلمہ سنائیں گے؟ ہاں سنائیے۔ یعقوب بھائی آپ اپنا کلمہ سنائیں گے؟ ہاں سنائیے۔ امام صاحب ذرا آپ بھی اپنا کلمہ سنا دو نا۔ ہاں کیوں نہیں سناؤں۔ امام صاحب نے اپنا کلمہ سنایا، پھر کہا میں اپنا کلمہ سناؤں؟ کیا سناؤ؟ اس نے کلمہ سنایا اور سب کو پوچھتا ہے میرا کلمہ صحیح تھا نا؟ ہاں تو نے لوگوں کی زندگی سنبھال دی، تیرا کلمہ کیسے غلط ہو سکتا ہے؟ تو اچھا قیامت میں گواہی دو گے کہ عبد الملک کا کلمہ صحیح تھا؟ جو دیں گے تو اچھا میں جاؤں، السلام علیکم، جان نکل۔ ہوتا کیا ہے مجھ جیسے دنیا پرست کو جب موت آئے گی تو لوگ کلمہ تلقین کریں گے، بھائی کلمہ لے جاؤ، کلمہ لے جاؤ، کیونکہ کلمے پر کہیں محنت نہیں ہوئی، مال پر محنت ہوئی، دکان پہ محنت ہوئی، کاروبار میں محنت ہوئی۔ تو مجھ کو تو شاید اللہ کرے ہم کوئی کلمے والی موت حاصل۔ عام طور پر لوگ مرنے والوں کو کلمہ تلقین کرتے ہیں، لیکن جنہوں نے کلمے پہ محنت کی وہ جاتے جاتے بھی زندوں کو کلمہ دے کر جاتے ہیں۔ آپ چاہتے ہیں کہ اللہ آپ کے ساتھ بھی ایسا معاملہ فرمائے؟ چاہتے ہو؟ بولو۔ تو اس کام کو اپنا کام بناؤ، اس کام کو اپنا کام بناؤ، نیت کر لو
کہ مرتے دم تک یہ کام کرتے رہیں گے، ہاں، اور لوگوں کو تبلیغ کرنے کے لیے نہیں بلکہ اپنی زندگی تبدیل کرنے کے لیے۔ میدان محشر میں ایک صاحب سے میں نے سنا، لوگ دوڑتے دوڑتے دوڑتے، بعض لوگ جنت کی طرف جا رہے ہوں گے، فرشتے کہیں گے بھائی یہ لوگ حساب دے رہے ہیں، تم کیوں دوڑتے دوڑتے جاؤ جنت کی طرف؟ اے اللہ ان کا کیا حساب کتاب ہے؟ تو اللہ کہے گا یہ وہ لوگ نہیں ہیں جن سے حساب مانگا جائے، ارے یہ تو وہ لوگ ہیں جن کو میں حساب دوں گا، جن کو میں حساب دوں گا۔ انہوں نے تنگی کے زمانے میں قرضہ لے کر اللہ کے راستے میں وقت لگایا، انہوں نے عید جیسی خوشیوں کو قربان کر کے وہ وقت جو اپنی بیوی بچوں کے ساتھ میں گزار سکتے تھے اللہ کے راستے میں وقت لگایا۔ ان میں کچھ تو ایسے ہیں جنہوں نے اپنی بیوی کا زیور بیچ کے وقت لگایا، ان میں تو کچھ تو ایسے ہیں کہ جنہوں نے اپنی زمین بیچ کے وقت لگایا۔ اوہو، حساب تو ان سے لیں گے جنہوں نے شادی میں 5-5 لاکھ خرچ کیے، جو مکان پہ ہی تھے۔ یہ لوگ ان سے حساب مانگو، یہ تو وہ لوگ ہیں میں ان کو حساب دوں گا۔ ایک ایک کو اللہ بلا کر دے گا۔ بڑی تنگی تھی نا، ایک تقاضا تھا، تو نے اپنی بیوی کا زیور بچ کر وقت لگایا تھا نا، یہ اس کا اثر دے۔ تو نے قرضہ لے کر اللہ کے آتا وقت لگایا تھا نا، یہ اس کا حساب دے۔ لوگ حساب دیتے دیتے تھک جائیں گے، اللہ ہم کو حساب دے گا۔ اس لیے میرے بھائیوں ارادہ کرو، ہمیں 4 مہینے اللہ کے راستے میں لگانے ہیں، اور یہاں مسئلہ یہ نہیں کہ اسباب ہے یا نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنی کتاب میں فرماتا ہے اندر کا کام تو کر لے، باہر کا کام میں کر لوں گا۔ اندر کا کام تو کر لے، باہر کا کام میں کروں گا۔ اللہ اندر کا کام کیا ہے؟ ارادہ تو کر لے، باہر کا کام کیا ہے؟ انتظام میں کروں گا۔ بولا اللہ کے وعدے بھروسہ ہے؟ تو بولا کون کھڑا ہو کر کہہ انشاءاللہ ہم 4 مہینے اللہ کے راستے میں لگیں گے؟ کون کہے تو کیسے؟ نام کیا ہے؟